دوسروں کی مدد اور ہمدردی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست سے آسانی کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سہولت پیدا کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندہ کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی رزق نہیں بڑھ رہا۔ ہم سب دن رات محنت کرتے ہیں، نئے ذریعے تلاش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ کمائی میں برکت نہیں ہے، پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل واضح ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف مانگنے اور رونے پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ جو نعمتیں پہلے سے ہمارے پاس ہیں ہم ان پر شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ آج سے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، دیکھیں کیسے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ کڑوا سچ، مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ فیصلہ جس نے دشمن کو بھی حیران کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تو انہوں نے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دیا اور حفاظت کرنے کے ساتھ جانے کا راستہ دیا۔ یہ ہے اسلام کا اصل کردار، اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کے حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اس پر ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی حج کرنے گئی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر واپس جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ ابو جہل کا اصلی نام کیا تھا؟ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا۔ وہ قریش کا سردار تھا، سمجھدار، بااثر، ذہین آدمی تھا، مگر جب اس نے سچ کو جانتے ہوئے بھی نہ مانا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ فرمایا۔ سبق یہ ہے کہ جہالت صرف ان پڑھ ہونے کا نام نہیں بلکہ حق کو دیکھ کر انکار کرنا بھی جہالت ہے۔ اگر وہ تمہیں شامل نہیں کرتے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہ تمہیں نہیں بتاتے تو مت پوچھو، اگر وہ تمہیں دعوت نہیں دیتے تو مت جاؤ، اگر وہ تمہاری قدر نہیں کرتے تو مت رکو۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی جگہ پہچانو، یہ غرور نہیں خودداری ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ جی ممکن کر دیتے ہیں۔ حقیقت، راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنج سے نہیں، ہم اندر کے کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ رشتے میں پرائیویسی صرف راز چھپانے کا نام نہیں، کبھی کبھی اپنے رشتے کو غیر ضروری لوگوں کے رائے سے محفوظ رکھنا بھی اسی کا حصہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی توہین بے عزتی کا جواب مت دو۔ جو لوگ تمہاری توہین کرتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھاؤ، انہیں اپنی خاموشی سے مایوس کر دو اور اپنی کامیابی سے حیران کر دو۔ منافقوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے، یقین مانو بڑے ہی باادب ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر نقصان کا نعم البدل مل جاتا ہے، مگر جو وقت اور اعتبار ایک بار ہاتھ سے نکل جائے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ سب سے بدصورت اور گھٹیا رویوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی انسان کا مذاق ان چیزوں پر اڑایا جائے جن کے انتخاب میں اس کا کوئی کردار نہ ہو، جیسا کہ کسی کا چہرہ، رنگ، قد، گھر کا ماحول، والدین کا پیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرے، مجھے اس کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں 4 غلام آزاد کر دوں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت میں ایسا بنا دے کہ کسی رات تجھ سے اپنے گناہوں، لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی توبہ کیے بنا نیند نہ آئے۔ اے اللہ، ہمارے اور ہماری اولاد کے دلوں پر اپنی محبت اتار دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ میں خود سے کہا کرتی تھی کہ شاید وہ کسی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں گے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں بھی تو مشکل حالات سے گزر رہی تھی اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سب کچھ تیرے حوالے کر کے خاموش ہوں میں، میرے اللہ، میرے صبر کو رسوا نہ ہونے دینا۔ زندگی نے سکھا دیا کہ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا سنبھال سکے۔ حد سے بڑھ کر دی گئی عزت اکثر بے عزتی کی صورت میں واپس ملتی ہے۔ تمہاری زندگی میں بہت کچھ اچھا ہے، اسے معمولی مت سمجھو۔ مشکلات پر اتنی توجہ نہ دو کہ تم آج کے دن کے تحفے سے محروم رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کشادہ گھر، اچھا ہمسایہ اور اچھی سواری۔ بعض اوقات میاں بیوی اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت سال ان رشتوں کو خوش کرنے، ان کی ناراضگی سے بچنے یا ان کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے گزار دیتے ہیں، جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ نہ ان کی قربانی یاد رہتی ہے اور نہ ان کے آنسو۔ اللہ فرماتا ہے، جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دراصل دونوں کی آزمائش ہے۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ اگر تم کسی حلقے یا جماعت میں پہلے ہی جگہ بنا چکے ہو تو وقتی طور پر غائب ہو جانا تمہیں مزید یادگار اور قابل ذکر بنا دیتا ہے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ تمہیں تمہاری دشمنوں سے زیادہ کوئی غور سے نہیں دیکھتا۔ انہیں ایک بہترین نظارہ دو، اپنی محنت، اپنی ترقی اور اپنی کامیابی سے انہیں جواب دو۔ بدعت شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جا سکتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ اپنا میٹھا پانی کسی کھارے سمندر میں کبھی نہ بہانا، نہ تو وہ سمندر میٹھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔ بے شک